اسٹیج پر موجود تمام مہمانان، شیخ سلمان جو کہ ہمارے اسپیشل مہمان ہیں آج کے، ان کے والدین، میرے والد صاحب رضا اللہ سر، صادق سر، باقی افار شیخ صاحب، عسکری سر، میں ان کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا بیس رہے ہیں، یہ ہمارا فاؤنڈیشن ہے۔ کاوش فاؤنڈیشن میں جو فاؤنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فاؤنڈیشن بیٹھا ہے آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو تھوڑا ایک ریمائنڈر دوں گا۔ 2014 کی بات ہے جب میں نے سیکنڈ اٹیمپٹ دیا تھا، اور اس وقت کاوش فاؤنڈیشن نے فیلیسیٹیشن کیا تھا جس میں انیس اسماعیل اور انصار اور جو ہے راجہ یعقوب فاروق وہ اورنگ آباد آئے تھے، اور اس وقت کا مجھے منظر یاد ہے۔ میں بھی اسٹیج پر بیٹھا تھا، میں کارنر کی سیٹ پہ بیٹھا تھا۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اے اللہ کاش یہ دن آئے گا، میں بھی تیاری کر رہا ہوں، میرے ہی دوست ہے جو میرے ساتھ تیاری کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایک دن آئے گا میں بھی مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں بولوں گا اور لوگ مجھے اپنے خلوص کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ سنیں گے، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد ہی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اس میں ماضی میں آپ کو ایک اور بار لے جانا چاہوں گا۔ 2012 میں آج آپ کے سامنے نوح صدیقی ایک مارکیٹنگ ایگزیکٹو جو کہ کینیڈا ریٹرن ہے، کینیڈا میں جس نے پڑھائی کی ہے، جو کہ اسکالرشپ پہ پڑھائی کی ہے، اور جو کہیں نوکری ڈھونڈ رہا ہوتا، کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے گلوبل سینیریو بھی کتنا مشکل ہے نوکری کا، شاید وہ کھڑا ہوتا، شاید کھڑا بھی نہیں ہوتا اگر میرے والد صاحب محمد شعیب صدیقی صاحب اس وقت میرے سامنے یہ آپشن کھول کے نہیں رکھتے۔ تو میں اگر مختصر الفاظ میں کہوں تو آج آپ کے سامنے محمد نوح صدیقی نہیں کھڑا ہے، آج آپ کے سامنے محمد شعیب صدیقی سلیکٹ ہو کے کھڑا ہے۔ میں یہیں پہ یاد کروں گا میرے مرحوم دادا محمد الیاس صدیقی صاحب اور میرے تایا محمد ادریس صدیقی صاحب کا، جو کہ میرے انسپریشن رہے ہیں، جو کہ میرے گائیڈ رہے ہیں، ان کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہیں۔ اب میں اسی لیے اس کا شروع میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ دعائیں، سارے بزرگان یہاں پہ موجود ہیں، میرے استاد محترم یہاں پہ موجود ہے، تمام اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، دعائیں کیسے اثر رکھتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 2013 میں جب پریپریشن میں نے شروع کی تھی، اس وقت 2 آپشنل ہوا کرتے تھے، آپ کو 2 آپشنل پریپیئر کرنا ہوتے تھے۔ میرا اردو تو شروع سے اچھا تھا، لیکن جو دوسرا آپشنل تھا اگر وہ باقی رہ جاتا، اگر یو پی ایس سی وہ چینج نہیں کرتا تو شاید میں آج آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا۔ تو مجھے لگا کہ میرے دادا کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو میرا ویک پوائنٹ ہے وہ ہٹا دیا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا۔ دوسرا اسٹیپ، دوسری دعا کا اثر مجھے سمجھ آیا جب میں انٹرویو ہال میں بیٹھا تھا۔ یو پی ایس سی کا فائنل انٹرویو چل رہا ہے، سامنے 5 لوگ بیٹھے ہیں جو کہ 200 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، 40 سال ایک کا کریئر ہے، 200 سال کا تجربہ ہے، اور میں مشکل سے کچھ کتابیں پڑھ کے ان کے سامنے گیا ہوں، اور جب وہ مجھ سے سوالات کر رہے ہیں تو سوالات اس طریقے سے آ رہے ہیں جیسے کہ میں نے تیار کیے ہیں اور جیسے میں چاہوں گا کہ وہ مجھ سے پوچھے۔ تو یہ جہاں پر بے شک یہ جو ہوتا ہے یہ انسان کا کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ دعائیں ہوتی ہے، جو دعائیں جو ہے ایک پتھر کو یا ایک کوئلہ کو جو ایک ہیرا بنا دیتی ہے، تو یہ دعاؤں کا اثر رہا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ آپ لوگ جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، جتنے بھی پیرنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہہ دوں کہ آپ لوگ یو پی ایس سی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا، آپ لوگ یو پی ایس سی پاس نہیں کر پائیں گے۔ صادق سر، میں آپ کے سامنے یہ جرات کر رہا ہوں کہنے کی کہ یہ لوگوں سے سر نہیں ہوگا۔ میں سلمان کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ سر یہ لوگوں سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا، میں لکھ کر دینے تیار ہوں ان سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ جب تک آپ کا کمفرٹ، آپ کا آرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا۔ جب تک آپ اپنے روٹین کے حساب سے اگر یو پی ایس سی کرنا چاہتے ہیں، آپ شادیوں کو مس کرنا نہیں چاہتے، آپ دوستی یاری نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ رشتہ داریاں نبھانا چاہتے ہیں، آپ ہر چیز انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ سوچتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ چیز بھی دے دے تو پھر بھی آپ سے یو پی ایس سی نہیں ہو سکتا۔ میں ایک وقت میں ڈرتا تھا، میں سوچتا تھا کہ اے اللہ میں نے اتنے رشتہ داروں کی اور اتنے دوستوں کی شادی چھوڑی ہے کہ میری شادی میں کوئی آئے گا نہیں آئے گا۔ تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا، میں والدین سے کہتا ہوں کہ ان کے بچے سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو 2 سال میں ہی آئی ایس بن کے دکھا دے۔ ایک ڈاکٹر بننے کے لیے بھی کم سے کم 5 سے 6 سال کا وقت لگ جاتا ہے، تو ایک آئی ایس بننے کے لیے، ایک سرکاری نوکری نکالنے کے لیے، وہ بھی اس کمپٹیشن کے دور میں، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو کہ بس ابھی گریجویٹ ہوا ہے،
وہ 2 سال کے اندر آپ کو رزلٹ دیتے ہیں، تو آپ کا بچہ نہیں بن پائے گا. اور میں اور کہہ رہا ہوں کہ آپ سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا اگر آپ کا اللہ پر یہ توکل نہیں ہے کہ وہ رزاق ہے. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں پڑھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے نوکری ملے گی، تو پھر آپ نے اللہ پر رزاق ہونے کا توکل نہیں کیا. کیونکہ پڑھائی ہوتی کس لیے ہے؟ پڑھائی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک نظریہ دیتی ہے، پڑھائی کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ڈیسنسی دیتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ دیتی ہے. اگر نور صدیقی پڑھا نہیں ہوتا تو شاید آج آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا. تو یہاں پر میں نے کتنے فیکٹرز آپ کو گنا دیے ہیں. اگر آپ سب یہ دماغ میں رکھتے ہیں کہ آپ کمفرٹ زون نہیں چھوڑیں گے، آرام نہیں چھوڑیں گے، آپ اپنے ٹاسک جو ہیں ڈیلی روٹین کے حساب سے یو پی ایس سی کرنا چاہیں گے، آپ جو ہے آپ کے گھر میں بیٹھ کے ہی تیاری کریں گے، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے یو پی ایس سی نہیں ہوگا. آپ کو یو پی ایس سی کرنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھنا پڑے گا. کسی بھی ٹاسک کے لیے، چاہے وہ یو پی ایس سی ہو، چاہے آپ پالیٹکس میں کوئی بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہوں، چاہے آپ زندگی میں یا کریئر میں آپ نے کوئی اور ٹارگٹ سیٹ کیا ہے، جب تک آپ ان سب چیزوں کو پیچھے نہیں رکھیں گے اور ڈسپلن زندگی میں نہیں لائیں گے تو تب تک یو پی ایس سی اور دوسرے جتنے بھی بڑے ٹاسک ہیں وہ اچیو نہیں ہو پائیں گے. یہ میسج میرا اسپیشلی ہمارے یوتھ کے لیے ہے کہ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر نور صدیقی شادیاں اٹینڈ کرتا، اگر سلمان شیخ یہاں پہ اپنی جو مشاغل ہے اس میں انوالو رہتا، اگر وہ اس سے کٹ کے نہیں بیٹھتا تو شاید آج آپ کے سامنے، آج اس شہر کو ایک نہیں بلکہ دو سلیکشن کبھی نہیں مل پاتے. اب دوسرا میں جو بات کہوں گا، وہ جب میں نے یو پی ایس سی کی تیاری شروع کی تھی تو مجھے سب سے پہلے جو ریئیکشنز لوگوں کے ملے تھے وہ یہ تھا کہ آپ یو پی ایس سی نہیں کر سکتے، جو میں نے آپ کو بات کہی. لیکن ان کی وجوہات یہ نہیں تھی جو میں نے آپ کو کہی ہے. ان کی وجوہات یہ تھی کہ پہلے یہ کہ سب سے پہلے آپ کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑے گا. دوسری وجہ یہ تھی کہ ٹاسک بہت بڑا ہے، آپ کرو گے کیسے؟ یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ آئی اے ایس کا یا کسی بڑے خواب کا ہم لوگ سوچنے سے بھی شرما رہے ہیں. ہم لوگ بیٹھے تھے کلاس میں، جب میں کوچنگ لے رہا تھا دلی میں، ہماری کلاس میں ہمارے ٹیوٹر نے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو یو پی ایس سی ٹاپ کرنا چاہتا ہے؟ تو مشکل سے 3 ہاتھ بھی نہیں اٹھے، 500 لوگ کلاس میں بیٹھے تھے. تو اس ٹیچر نے کہا کہ باقی سارے 497 اس کلاس سے نکل جائیے. اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں کہہ نہیں رہا کہ آپ بن کے دکھاؤ، آپ کو صرف سوچنا ہے. اگر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ یو پی ایس سی ٹاپ کریں گے، آئی ایس بنیں گے، تو پھر تو آپ پہ تف ہے، آپ تو آگے کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمیں سوچنا ہے، ہمیں بڑا ٹارگٹ رکھنا ہے. ہمیں جو ابھی انجینئرز بن گئے ہیں، ماشاءاللہ جو ڈاکٹرز بن گئے ہیں، میں بھی انجینئر ہوں، سلمان بھی پوسٹ گریجویٹ ہے، ہمیں صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا ہے. سلمان نے جو شعر کہا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو ہمارا کہیں پر سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، ہمارا سلسلہ آگے بڑھتا رہنا چاہیے. تو مسکنسپشنز جو ہے، ڈی پی اگروال صاحب جو کہ یو پی ایس سی کے چیئرمین رہے ہیں، 2013 تک کے لگ بھگ جو چیئرمین رہے، انہوں نے خود کہا ہے، ان کی زبانی ہے کہ میں خود یو پی ایس سی کے انٹرویوز لیتا ہوں اور میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوتا. ایسے ہی ابراہیمی صاحب ہے جو ریٹائرڈ چیف سیکریٹری بہار ہے، جو کہ موک انٹرویوز میں مجھے ملے تھے، انہوں نے یہی بات کہی تھی کہ بیٹا میں خود انٹرویو پینل پہ بیٹھ چکا ہوں، آپ بے فکر رہو، یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. اور کیا مشکل ہے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ جن لوگوں نے مجھے 2012 میں کہا تھا کہ بیٹا آپ سے یو پی ایس سی نہیں ہو پائے گا، آج میں انہی سے گلے ملتا ہوں اور کہتا ہوں انکل آپ نے مجھے کہا تھا نہیں ہو پائے گا. تو آج وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ بیٹا تو نے مجھے غلط ثابت کر دیا. تو آپ بھی ایسے ہی عزم کیجئے اور ان مسکنسپشنز کو اپنے دماغ سے نکال لیجئے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے آپ ہی کے شہر سے. ہماری اسٹوری آپ کو بہت اچھی لگے گی کیونکہ یہ آپ کی اپنی اسٹوری ہے. مولانا آزاد کالج سے لگ بھگ ہم سب پاس آؤٹ ہیں، برہانی نیشنل اسکول سے، سلمان کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ سب ہماری اسٹوریز ہے. تو جب ہماری کوئی اسٹوری بن سکتی ہے اور آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے سن سکتے ہیں، تو کیوں نہ آپ کی ایک اسٹوری بنے جس کو سننے کے لیے میں خود آؤں اور یہاں پر سامنے بیٹھوں. اب جو چیز ہمیں ملی ہے اس میں اپارچونیٹیز کیا کیا ہے. ہم لوگ سلیکٹ ہو گئے ہیں. پہلی اپارچونیٹی اور جو پہلا رزلٹ جو آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یو پی ایس سی یا اس بڑے ایگزام کو نکالنے کے بعد آپ کو ریکگنیشن مل جاتا ہے. آج کے سیلفی دور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی خود کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہے. لوگ سیلفی لیتے ہیں اور زبردستی ٹیگ کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو ریکگنائز کریں.
لیکن یہ ایک ایسا ایگزام ہے جہاں پر نور صدیقی کو 3 دن پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, سلیکٹڈ لوگ جانتے تھے. لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ فیس بک کی وال, واٹس ایپ کے چیٹس سلمان شیخ اور نور صدیقی کے نام سے بھرے پڑے ہیں. تو یہ آپ کو ریکگنیشن پرووائڈ کرتا ہے. اور نوجوان جو ہے خاص طور سے, چاہے ہماری لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں, ہر کسی کو ریکگنیشن چاہیے. بزرگ ہے, آپ کے والدین ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کو سوسائٹی ریکگنائز کرتی ہے. یہ سب سے بڑا ایک اپارچونٹی اس میں ملتا ہے. سیکنڈ اپارچونٹی یہ ہوتی ہے, میں ایک کینڈیڈیٹ کا نام لوں گا جو کہ 2010 میں سلیکٹ ہوئے تھے, راجیش پونڈی ان کا نام ہے. تلنگانہ کیڈر ان کو ملا ہے. جب آندھرا پردیش ہوا کرتا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ایسے ہی میں بیٹھا تھا, ایک پروگرام میں آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں